نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر 16 سے شروع کروں گی دوبارہ. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک حق کا پیغام پہنچانے والے کی تھی. وہ کوئی معمولی اور ایک عام انسان نہیں تھے. تو جو شخص بھی دین کی تعلیم دیتا ہو، دین کو ریپرزینٹ کرتا ہو، دین کی تبلیغ کرتا ہو، اس کا معاملہ بے حد نازک معاملہ ہوتا ہے. اس کا معاملہ عام انسانوں کا سا معاملہ نہیں ہوا کرتا. بسا اوقات کردار کی ایک غلطی، اخلاق میں ایک خامی پورے مشن کو ڈھا دینے کے لیے کافی ہوتی. آپ کے کیے کرائے پہ پانی پھیر دینے کے لیے کافی ہو جائے گی. اس لیے بہت احتیاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے. ان پر مختلف کیفیات آتی تھیں. کبھی آپ غضبناک بھی ہوتے تھے، کبھی آپ خوشی میں بھی ہوتے تھے، مسکراتے تو رہتے ہی تھے، ہنستے بھی تھے. اس کے علاوہ غمگین بھی ہوتے تھے. بہت ساری چیزیں تھیں. لیکن پوری تاریخ میں آپ کو کبھی مشتعل نہیں دیکھا گیا کہ آپ اشتعال میں آئے ہوں. کیونکہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے اشتعال زہر قاتل ہے کہ وہ کسی بات کا ایسا شدید ری ایکشن کریں کہ سب کیا کرا ختم ہو کے رہ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس پورے واقعے میں آپ دیکھیں کہ جو اشتعال دلانے والا واقعہ تھا، ہے نا. آج بھی اگر آپ کسی باپ کو، کسی شوہر کو جا کے یہ کہیں کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، وہ یہ پوچھنے کی تو زحمت ہی گوارا نہیں کرے گا بیوی سے کہ اس نے کیا یا نہیں کیا. وہ سب سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ مشتعل. اور مشتعل ہو کر وہ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے جو دین کے لیے سخت نقصان دہ ہو. ہوتا ہے نا ایسے کہ ایک دم گن اٹھائی اور شوٹ کر دیا اور بعد میں پتہ چلا نہیں، بتانے والے نے غلط کہا تھا. تو ایک تو اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر ایک بہت خوبصورت روشنی پڑتی ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ پر ایک الزام تھا اور بہت شدید الزام تھا. اس سے بڑا کوئی الزام نہیں ہو سکتا. چوری کا الزام، جھوٹ کا الزام، چغلی کا الزام، یہ چھوٹے الزام ہے. زنا کا الزام بہت بڑا الزام ہے. تو آپ نہ تو مشتعل ہوئے حضرت عائشہ پر، نہ مشتعل ہوئے منافقین پر، نہ مشتعل ہوئے ان مسلمانوں پر جو 3 لوگ اس واقعے میں ملوث تھے. اتنا ہلا دینے والا معاملہ تھا، لیکن آپ اشتعال میں نہیں آئے. ہم سب کو بھی یہی سیکھنا ہے اس سے کہ مشتعل نہیں ہونا. کسی الزام تراشی کے موقع پر، کسی بھی ایسی ناگوار سچویشن پر جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ جس دین کی خدمت میں کام میں لگے ہوئے ہیں سب ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اجازت دیں تو میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑا دوں، اور آپ مشتعل ہوتے اور کہتے ہاں ہاں جاؤ اڑا دو، ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں. آپ کا اشتعال تو ٹھنڈا ہو جاتا اس کو مروا کے، لیکن اسلام کو کس قدر نقصان پہنچتا.
ایسے دین کی طرف کتنے لوگ آتے؟ نہ آتے نا. اسی طرح اگر آپ وحی کے آنے سے پہلے ہی حضرت عائشہ پر بہت ساری باتیں سن کے، معاشرے کے اندر منافقین کے پورے ٹولے کی ہرزہ سرائیاں سن کے، اگر آپ حضرت عائشہ کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کی؟ خاموشی اختیار کر لی اور ضبط کر رہے تھے، کیونکہ آپ خود بھی دکھی تھے کہ اتنی بڑی بات سننے کو مل رہی ہے اور ہر ایک کہے چلے جا رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا نا استلقونہ بألسنتکم، تم اپنی زبانوں سے اس کو لیے چلے جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سنا اور اس دل میں سمیٹتے چلے گئے، برداشت کیا، کسی کو پلٹ کے ایک جملہ نہیں کہا. ایک جملہ. جتنا واقعہ آپ نے سنا ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی الزام تراشی کہیں ایک جگہ بھی کی ہے؟ نہ بیوی پہ کی، نہ کسی کہنے والے پہ کی. معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا کہ وہ حق واضح کرے گا. ہم سب کو بھی ایسا ہی صبر سیکھنا ہے. خدا نخواستہ زندگی میں آپ پر کوئی الزام تراشی ہو جائے یا کسی دوسرے پہ ہو رہی ہے، اشتعال میں نہیں آنا، صبر سے ایسے معاملات کو ڈیل کرنا ہے. ایک دم ریئیکشنری نہیں ہونا، کیونکہ آپ دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، آپ عام لوگ نہیں ہیں. اگر عام ہوتے تو پھر بھی بری بات تھی، لیکن جب دین کے نمائندے ہیں تو یہ انتہا درجے کی برائی ہے. یہ پھر اس سے بڑی برائی بن جاتی. آپ دیکھیں کہ یہ تو بہت بڑا الزام تھا نا، کبھی قسم کا جو آپ کی زوجہ محترمہ پہ لگایا گیا. لیکن اگر آپ جوابی اشتعال انگیزی کرتے تو آپ ذرا بیلنس دیکھیں. ایک طرف یہ الزام آپ سہ رہے ہیں، چپ کر کے پی رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ ری ایکشن کے ساتھ کسی کو مرواتے، کسی کو پٹواتے، حضرت عائشہ کو گھر سے نکال دیتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ وہ اسلام کا لگایا ہوا پودا سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا. زیادہ بڑی برائی کون سی آتی؟ ذرا دیکھیں موازنہ کر کے. مانتے ہیں یہ بہت بڑا الزام ہے، ناقابل برداشت ہے، لیکن اشتعال انگیزی اس سے بڑی خرابی ہے. کیوں کہا گیا الفتنۃ اشد من القتل؟ فتنہ پردازی، فتنہ ابھارنا قتل سے بھی زیادہ سخت بات ہے. تو یہاں پر آپ اس کو قیاس کر لیں، زنا سے بھی بڑی بات ہے. یعنی زنا کا الزام بہت بڑی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن فتنہ پردازی، اس واقعے کو فتنے کا ذریعہ بنا دینا، اس سے بھی بڑی خرابی. تو ایسے معاملات میں ہمیشہ ہوش سے کام لیں، صبر سے کام لیں، باوقار انداز میں ڈیل کریں، ایک دم آپے سے باہر نہ ہو جائیں. مثلا آپ کے بچوں پہ کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ایک دم غصے میں نہ آئیں، ان کو پیٹنا نہ شروع کر دیں، کوئی اور اس طرح کی حرکت نہ کریں، کیونکہ اس سے مزید خرابی بڑھے گی. بہت سے والدین ایسا ہی کرتے ہیں کہ بچوں سے صفائی بھی نہیں سنتے، ان کا جواب بھی نہیں سنتے، یک طرفہ طور پر الزام تراشی میں ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ بچے کے دل سے والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اس برائی پہ جس نے کی نہیں ہوتی اور ڈھیٹ ہوتے آتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر پہلے تو میں نے نہیں کی تھی، اب میں کر کے دکھاؤں گا. تو یہاں پر یہ نقطہ جو ہے، یہ ہم سب کے لیے دین کی تبلیغ کے حوالے سے نہایت ضروری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایسی حالت میں جن لوگوں نے یہ کیا، یعنی الزام تراشی میں حصہ لیا، کہ ایک مسلمان خاتون، ایک پاکیزہ خاتون کے بارے میں ایک بے بنیاد بات کو سن کر ادھر سے ادھر کرنے لگے، انہوں نے سخت غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا. تو ہمیں دوسری چیز کیا سیکھنی ہے؟ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات سن کر اسے کسی دوسرے شخص سے مت کریں. کوئی بات آپ کو پتہ چل جاتی اور یقینی حد تک آپ کو پتا ہے، بچیں اس بات سے کہ وہ بات آپ کی زبان سے کسی کے کان سنیں. حتیٰ کہ اگر کوئی آپ سے کریدنے کی بھی کوشش کرے کہ آپ اس کو مزید اس کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ معذرت کر لیں، ایکسکیوز کر لیں کہ نہیں، میں کچھ نہیں بتا سکتی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اس کے برعکس، کسی کی کوئی بات پتہ چلے، اس اسکینڈل کو اتنا اچھالتے ہیں، جس کو نہیں بھی پتا اسے کہتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے، ادھر آؤ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، فلاں کے بارے میں تم جانتی ہو کیا مسئلہ ہے، وہ ایسے کیوں ہو، وہ ایسا کیسا ہے. تو یہ انتہا درجے کی کبھی حرکت ہے کہ خواہ سچ ہی ہو، جھوٹ کو تو چھوڑیں، آپ سچ بھی ہو تو آپ کو زیب نہیں دیتا کوئی اسکینڈل سن کے اسے آپ کسی دوسرے کو بتائیں.
لکھا جائے گا آپ کے اعمال نامے میں، اور آپ کو حساب دینا ہوگا. اور اگر آپ زندگی میں کبھی ایسا کام کر چکے ہیں تو توبہ کریں، کیونکہ کسی گناہ کو چھپانا لازم ہے، نہ کہ اس کی تشہیر کرنا. لہذا یہاں کیا کہا گیا کہ یہ سخت غیر ذمہ داری کی بات تھی، اور اللہ کی خصوصی مدد کے نتیجے میں اس الزام کی اگر بر وقت تردید نہ ہوتی تو یہ غلطی اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتی، شدید قسم کا نقصان، اور پورا معاشرہ بدگمانیوں کا شکار ہو جاتا. پورے معاشرے میں بدگمانیاں پھیل جاتی، ہر کوئی چے میں گوئیاں کرتا رہتا. اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک اسلام کی تعلیم دی، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہیں کہ الزام لے کر اپنے سر؟ کبھی نہ کر سکتی. اس لیے اگر کسی بے دین تو کیا کسی دیندار شخص کے بارے میں کوئی شک پڑ جائے، آپ کو کوئی شبہ ہو، تو خدا را اپنی زبان بند کر لیں، اسے آگے نہ کریں. کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں ان کی ذات کے ساتھ ایسے سکینڈلز ملوث کیے جائیں، ان کے سر باندھے جائیں، تاکہ وہ کوئی خیر کی، حق کی، نیکی کی کوئی بات کسی سے کر ہی نہ سکیں. بہت حوصلے سے، بہت صبر سے ایسے معاملات کو نپٹائیں. جب تک آپ کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کسی پہ یقین بھی نہ کریں، اپنے دل میں بھی برائی نہ لائیں. اور اگر آپ کی آنکھوں نے دیکھ لیا ہے تو وہیں خاموشی اختیار کر لیں، اور سب سے پہلے اس شخص کو سمجھائیں جس کے اندر یہ برائی ہے. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، جب ایسی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو جس نے کی ہوتی ہے اس کو تو فیس ہی نہیں کر سکتے، اس سے خود ہم بات ہی نہیں کر سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اس کو ایک دو لگا نہیں سکتے، اور اپنا فرض کیا ادا کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو کر بات، کبھی اس کو سنا، کبھی اس کو قصہ سنا، کبھی اس کو، اور ہم سمجھتے ہیں 4 لوگوں میں اسکینڈل کو مشہور کر کے ہم نے بڑی نیکی کی اور ہم بڑے پاک باز ہیں اور دوسرے بہت برے ہیں. اس برائی کو تو سب کو بتا دینا چاہیے تاکہ سب لوگوں کو اس بندے کی حقیقت پتا چل جائے. نہیں، خاموشی اختیار کریں، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اور جس کی برائی ہے جہاں، اس کو وہیں پر ختم کریں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی ایسا لمپ بن گیا ہے، کوئی ایسی خراب چیز ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ اس حصے کی صفائی کریں گے یا ساتھ اس کے سارے جہات کو کاٹ ڈالیں گے؟ اسی حصے کی آپ صفائی کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، وہیں پر آپ سرجری کریں گے. یہ نہیں کہ آپ اسے چھوڑ کر اور جگہ پہ چوکے لگائیں، وہ ہتھیار آپ کے ہاتھ آ گیا، آپ اور جسم کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کی بھی سما خراشی شروع کر دیں. نہیں، جہاں خرابی ہے اس کو وہیں سے ایلیمینیٹ کریں، جو مٹانے کے قابل چیز ہے وہیں سے رب کریں، اور جگہ پہ مت اس کو نشر کریں. مثلاً اگر آپ پینسل سے لکھ رہے ہیں، ایک لفظ آپ مٹانا چاہتے ہیں، ربڑ کا استعمال آپ اتنا بڑا بڑا کر رہے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جو صحیح تحریر ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی اور ایک بدنما چیز آپ کے سامنے آئے گی. لہذا جس کی خرابی ہے، جس کی غلطی ہے، اتنی جرت پیدا کریں اپنے اندر کہ اس کو فیس کریں، اسے بتائیں یہ تمہاری خرابی ہے. اور کس طرح اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے کسی کی برائی بتانے کا، کسی کی خرابی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. تو جس طرح آئینہ تنہائی میں بتاتا ہے، صرف آپ کو بتاتا ہے، پورے شہر میں اس کی تشہیر نہیں کرتا، اور جتنا عیب ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، تو یہ خیر خواہی کا انداز ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک شخص میں خرابی ہے تو آپ سب کو بیٹھ کے کہانی سنائیں اس کی کہ فلاں شخص ایسا اور ایسا اور ایسا برا ہے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اس سے بات سنورنے کی بجائے اور زیادہ بگڑ جائے گی. تجسس سے بھی روکا گیا، تجسس نہ کریں، کیونکہ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہاں میں تفصیل سے لے چلوں گی کہ تجسس کرنے سے بعض اوقات معاملات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر آگے یہ روکا بھی گیا کہ تشیع الفاحشہ سے اجتناب کیا جائے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس الزام کی تردید نہ کرتا تو مسلمانوں میں 2 گروہ پیدا ہو جاتے. اوس اور خزرج تو لڑنے لگے تھے نا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، کوئی کہتا ہاں یہ برائی ہوئی تھی، کسی کا کیا اوپینین ہوتا کہ ہوئی تھی، اور کوئی کہتا کہ نہیں ہوئی تھی، اور پھر ایک جنگ مسلمانوں کے درمیان ہی وجود میں آ جاتی، اور مسلمان
دشمنوں کو ختم کرنے کی بجائے اپنے آپ ہی کو ختم کر لیتے. اس لیے یہ واقعات، یہ معاملات، یہ قصے اور سکینڈلز معاشرے کا ایک حصہ ہیں. آپ اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے. اگر ہم اس وقت بھی بیٹھ کر یہ چند لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو یہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کو تو نہیں ساری برائیوں کا خبر. اگر وہ ملوث ہیں، اب آپ ایک دیندار شخص کے حیثیت سے لوگ آپ سے رجوع کریں گے کہ آپ اس معاملے کو سلجھائیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو اور بگاڑ دیں. اس کو آپ کیا کریں؟ بہت کیئر کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ، بہت اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور دوسرے کی بھی خیر خواہی کرتے ہوئے اس معاملے کو ڈیل کریں. ورنہ اس سے اسلامی معاشرے کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اس جیسی کبھی حرکت کوئی دوبارہ کرو. خبردار جو آئندہ ایسی کوئی حرکت کرو کہ کسی پر الزام لگے اور تم اس ایک سے ایک آگے سناتے چلے جاؤ. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اس لیے اسی کے احکامات کو مانو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے. تشیع اشاعت سے ہے، یعنی پھیل جائے. الفاحشہ، فاحشہ بے حیائی کی بات، جھوٹی بات. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے. تو ان کی سزا کیا ہے؟ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو انسان فحاشی کی تشہیر میں کوئی کردار ادا کرے گا، کوئی رول پلے کرے گا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سزا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو اس آیت میں بنیادی طور پر تو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا آیت نمبر 21 تک، 11 سے 21 تک 10 آیتیں جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے اوپر آنے والے الزام کی تردید میں نازل ہوئیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو الزام کی تردید میں آیات نازل ہوئی، تو اس لیے سب سے پہلے اس کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں آپ سمجھیں. ان الذین سے مراد منافقین ہیں، یا یہود بھی ہو سکتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ فاحشہ پھیلے، فاحشہ کی اشاعت ہو. اور فاحشہ یہاں کیا چیز ہے؟ جسے آیت نمبر 11 میں افک کہا گیا ہے. افک مراد کسی کے خلاف بے بنیاد الزام وضع کرنا اور اسے لوگوں کے اندر پھیلانا. کسی کے خلاف بے بنیاد بات کرنا اور پھر اسے لوگوں کے اندر پھیلا دینا. بات کہنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی صرف وہ بات منہ سے نکالے جس کے حق میں اس کے پاس فی الواقع کوئی مضبوط دلیل ہے. صرف وہ بات کریں جس کے بارے میں کوئی واقعی واضح دلیل ہے اور جو شرعی طور پہ ثابت کی جا سکتی ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی حقیقی بنیاد کے بغیر، بیس لیس، خود اپنے ذہن سے بات گھڑنا، بدگمانی کرنا، شک و شبہ میں مبتلا ہونا اور پھر اسے لوگوں کے اندر بھی پھیلانا شروع کر دینا. پہلا طریقہ جائز ہے اور دوسرا طریقہ سراسر ناجائز ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کے بارے میں کوئی بات اگر پتہ چلے تو آدمی اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. مثلا آپ کو کسی سے حسد ہے، آپ کسی کے خلاف ہیں، تو آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بات اس کے خلاف آئے تاکہ میں لوگوں کے درمیان پھیلاؤں اور اس کی عزت گراؤں. عموماً یہ نفسیات ہوتی ہے پیچھے، کسی کی غیبت کرنے اور کسی کے اوپر الزام تراشی اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے. لہذا عمومی طور پر لوگوں کو جب اپنے کسی مخالف کے بارے میں یا کسی سے آپ کو حسد ہے تو اس کے بارے میں جب کوئی بری بات پتہ چلتی ہے تو لوگ اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی ہوگا، بالکل وہ ہے ہی ایسا، اور مجھے تو حق مل گیا کہ میں اس کے بارے میں جو چاہوں کروں.
اور بغیر کسی تحقیق کے وہ اس کو مان لیتا ہے اور مان کے اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کے خلاف بتانے لگتا ہے تاکہ کسی طرح وہ ذلیل ہو تو اس کی اپنی عزت اونچی جا سکے۔ یہ بھی ایک غیر ذمہ دارانہ بات ہے، اور یہ بھی فاحشہ کے اندر آتا ہے۔ کبھی برائی کہتے ہیں نا فاحشہ کو، اور بہت بڑا جرم ہے جو دنیا میں بھی قابل سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہے؟ حد قذف، اور آخرت میں کیا ہے؟ جو چاہے اللہ جس طرح چاہے سزا دے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے کہ اس برائی میں کس قدر قباحت ہے۔ اب یہ تو ہی کانٹیکسٹ میں بات۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام کا کوئی حکم صرف کسی ایک خاص وقت، کسی خاص دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے، اور ہر انسان جس سے بھی وہ متعلق ہے بات، اس کا حکم اس میں آ جاتا ہے۔ اب فاحشہ کو ہم فحاشی کے کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے، عریانی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، ذرا غور کریں اس بات پہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے خلاف بے بنیاد بات کو عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف ایک سکینڈل ہے اور کچھ نہیں، اس کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، تو عریانی اور فحاشی کی جو دوسری باتیں ان کو پھیلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ کہ جو سب کے سامنے ہی عریانی، یہ تو ایک کسی نے چھپ کے کہیں کیا نا، اور دوسرا شخص نریٹ کر رہا ہے صرف، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا اور آپ نے تحقیق کیے بغیر اس کو آگے بتا دیا، اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں شریک ہیں تو آپ کو بھی کوڑے لگ جانے چاہیے۔ لیکن کہاں یہ کہ ایک چیز ڈھکی چھپی جھوٹا الزام نہیں، بلکہ کھلم کھلا برائی ہو رہی، کھلم کھلا فحاشی ہو رہی ہے، تصویروں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے۔ تو اسلام اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے نگل سکتا ہے؟ کانٹیکسٹ میں فاحشہ کا مطلب کیا بتائیں؟ افک، جھوٹا الزام، اس کو آپ آگے نہیں پھیلائیں۔ اگر جھوٹا الزام پھیلانے کی اجازت نہیں تو سچی ننگی تصویریں پھیلانے کی کہاں اجازت ہے؟ اور جیسا کہ میں نے آپ کو الذین سے مراد دو لوگ بتائے تھے، کون سے دو؟ منافقین اور یہود۔ آج بھی یہی دونوں گروہ یہ کام کر رہے ہیں، یہی دونوں گروہ اس کام میں زیادہ انوالوڈ ہیں۔ جس شخص کے اندر سچا ایمان ہو وہ تو کبھی کسی جھوٹی بات کو آگے پھیلا سکتا ہی نہیں، یا کوئی فحاشی کا کام نہ کرے گا نہ اسے پھیلائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ آج بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر پریکٹیکلی مسلمان نہیں ہیں، آج بھی وہی اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ بات تو ایمان کے بالکل خلاف جاتی ہے۔ اوپر فرمایا نا یعظکم اللہ، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے۔ کیا نصیحت؟ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کہ ایسی حرکت پھر تم کبھی کرو، کہ کسی پاک دامن عورت پر آنے والے الزام کی تم نشر و اشاعت شروع کر دو، اسے آگے بتانے شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کے اوپر آنے والی جھوٹی بات کی اشاعت کی اجازت نہیں دیتا، تو کہاں یہ کہ کوئی سچی باتیں اور پھر اس کی تصویریں اور بلو پرنٹس اور نیوڈ اور نیکڈ قسم کی واہیات چیزیں وہ معاشرے میں عام کی جائیں۔ اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، اللہ نصیحت کرتا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، تو کیا اللہ نصیحت نہ کرے گا کہ تم فحاشی کے کاموں میں ملوث نہ ہونا؟ لیکن ایک تو مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ ہیں، کیونکہ فرمایا نا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے درمیان فحاشی کو رواج دینا زیادہ بڑی برائی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں وہی یہ کام کریں گے نا، اور وہ منافقین ہیں، کیونکہ ایمان تو اس چیز کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ اللہ کی حدود پامال کی جائیں۔ اور منافقت عملی ہو سکتی ہے، قلبی تو اللہ ہی کو پتا ہے، کسی کے خلاف کچھ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ عملی منافقت کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کہیں میں مسلمان ہوں اور کام وہ کریں جو اللہ کو غضبناک کرنے والا ہو، جس سے اللہ نے روکا ہو، تو کیسے مسلمان ہیں آپ؟ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور عمل سے کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہود،
آج بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا کس کے ہاتھ میں؟ یہود کے ہاتھ میں. اور ان کی باقاعدہ یہ پلاننگ ہے کہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر اتنی برائی عام کی جائے، فحاشی عام کی جائے کہ لوگوں کے اندر حیا کا تصور ہی ختم ہو جائے. وہ فلمیں جو لوگوں کے لیے بناتے ہیں، وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے چھاپتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھنے دیتے، اپنے بچوں کو اس سے بچاتے ہیں تاکہ دنیا میں صرف ایک یہود قوم ہی پاک باز اور ایک نکھری ہوئی قوم رہ جائے اور باقی سب گندگی کے ڈھیر بن جائیں. تو اس دور میں بھی یہود اور منافقین دونوں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی عزت کو رسوا کیا جائے، مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلا دی جائے، کیونکہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ایسے امراض پیدا کر دیتا ہے جس سے پہلے کبھی نہیں ہوتے. حدیث ہے نا یہ. تو آج دیکھیں آپ، ایڈز کی شکل میں اور کئی خرابیوں کی شکل میں ایسے ایسے لا علاج امراض پیدا ہو گئے ہیں جس سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھے تھے، کیونکہ جتنی فحاشی اب دنیا میں عام ہوئی اس سے پہلے کبھی نہ تھی. کسی نے لکھ کر بھیجا ہے ڈنمارک کے بارے میں. میری خالہ 1980 سے لے کر 88 تک ڈنمارک میں رہی، لیکن وہاں کے حالات اور ماحول سے تنگ آ کر واپسی کا ارادہ کیا. ان میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں نے معلومات حاصل کی، وہ درج ذیل ہیں. ڈنمارک میں خوبصورت مناظر، دل فریب سینریز جو انسان کی روح کو معطر کر دیں، سی سائڈ اور اسی طرح کی بہت ساری انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں کہ انسان وہاں جا کر دنیا سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں انسان کو کسی اور چیز کی طرف دھکیل رہی ہیں. ڈینش کے نزدیک مذہب کی اہمیت صرف کرسمس، ایسٹر اور ویلنٹائنز ڈے منانے تک محدود ہے. ان کے چرچ میں جا کر بہت خوف اور وحشت ہوتی ہے. سب سے ویران جگہیں چرچز ہیں. تبلیغ یا کوئی پوپ وغیرہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. شاید کہیں دور دراز علاقوں میں ننز اور پوپس ہوں، مگر شہروں میں کہیں نظر نہیں آتے، اور نہ ہی انگلینڈ کی طرح وہاں چرچز میں گھنٹا بجتا ہے. ماحول بظاہر بہت اچھا اور محفوظ ہے، عورت کی عزت محفوظ نظر آتی ہے، چاہے وہ سارے ڈنمارک میں اکیلی گھوم پھر آئے، کوئی تنگ نہیں کرے گا. اسی طرح بچوں کی کڈنیپنگ وغیرہ بالکل نہیں، غربت نہیں، لوگ خوشحال ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عجیب سی بے رونقی، بے سکونی اور وحشت ہر جگہ نظر آتی ہے. ڈینش لوگ اپنے حال میں مست لوگ ہیں. سب سے اچھی چیز یہ کہ کلاس سسٹم نہیں. لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ ان لوگوں میں فحاشی اور بے حیائی بہت زیادہ عام ہے. ان کے پارکس، اسٹریٹس یا سی سائڈ، آپ کہیں بھی چلے جائیں، کھلے عام آپ کو نیکڈ لوگ غلط حرکتیں کرتے نظر آئیں گے. ان میں شرم و حیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں. کوپن ہیگن میں ایک وکٹوریا اسٹریٹ ہے جو اسٹیشن کے پاس ہے. وہ پوری گلی عورتوں اور مردوں کی ننگی تصویروں اور غلط قسم کی حرکتوں والی تصویروں سے بھری ہوئی ہے. پوسٹرز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. 10 سے 12 فٹ اونچی تصویریں یہاں لگائی ہوئی ہیں. ایک ہوتا ہے نا چھوٹی تصویر میں بے حیائی کم نظر آتی ہے، یہاں سب سے اچھے معیار کی غلط تصویریں لگی ہوئی ہیں. اس طرح کھلے عام عورتوں اور مردوں کے فیک آرگنز دستیاب ہیں. ہر جگہ شرابی اور افیمی نظر آئیں گے. شراب میں دھت ہو کر، کپڑے اتار کر شور مچاتے ہیں تاکہ اسکول کے بچے اور دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. گندی تصویروں والے رسالے اور کارٹونز گھروں میں مفت دے دیے جاتے ہیں یا پھینک جاتے ہیں. ان کی زندگی میں سیکس اس طرح جس طرح ہمارے لیے کھانا، لیکن اس کے باوجود ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں. ہر خواہش اور ہوس پوری کر سکتے ہیں، لیکن خوش بھی نہیں ہیں. بہت زیادہ وائلنٹ اور اگریسو بھی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بچوں کو ٹیز کر کے سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی فرسٹریشن ہے کہ کسی طرح ختم ہوتی ہی نہیں. ڈینش کی زندگی میں شادی کی کوئی اہمیت نہیں. زیادہ تر ڈینش شادی کے بغیر رہتے ہیں. کبھی کوئی انجوائمنٹ چاہیں تو شادی کر لیتے ہیں. عموماً شادیوں میں ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں شادی کے دن، جنہوں نے اپنی ماں کا برائڈل ڈریس پکڑا ہوا ہوتا ہے. چونکہ معاشرے میں شرم و حیا نہیں اور ماں باپ بچوں کے سامنے غلط حرکتیں کرتے ہیں، اسی طرح بچوں کے دلوں میں ماں باپ کا کوئی احترام نہیں. دوسرا، چونکہ ویلفیئر والے بچوں کا سارا خرچ اٹھا لیتے ہیں، اس لیے اگر ماں باپ کبھی ڈانٹیں تو بچے فوراً کہتے ہیں کہ تم ہمیں کون سا پال رہے ہو، تم نے تو ہمیں صرف پیدا کیا ہے، ہمارے لیے اور کچھ نہیں کیا. بچوں کے دل میں والدین کے لیے کوئی محبت اور عزت نہیں. اولڈ ہوم، جب ماں باپ کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں تو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں. ایک اولڈ ہوم سب سے وحشت ناک جگہ ہے. 100 سال تک کی عمر کے بوڑھے لوگ ہیں، ان کے لیے وہاں ہر سہولت ہے، کھانا پینا، خوبصورت گھر، صاف ستھرے بسترے، سیر و تفریح کی جگہیں. مگر یہ بوڑھے ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان ہیں، کیونکہ یہ سب اپنی زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں.
ان کے بچوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ماں باپ کہاں ہیں، یہ تڑپ تڑپ کر روحانی سکون کے بغیر مر جاتے ہیں۔ اسی طرح اسکول میں بھی استاد کے احترام نام کی کوئی چیز نہیں، استاد کا نام لے کر پکارا جاتا ہے، فحش قسم کے جملے پاس کرنا، استادوں کو تنگ کرنا اور اپنے سے چھوٹے بچوں کو ٹیز کرنا، یہ ان کا ایک عام کلچر ہے۔ اسی طرح پاکستانی وغیرہ جو وہاں پر رہتے ہیں وہ بھی ان سارے حالات سے متاثر ہو رہے ہیں اور انہی جیسا کلچر اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ 10 سال پہلے کے حالات ہیں اور آج کے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کے اندر فحاشی پھیل جاتی ہے، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان علاقوں میں سوئسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے، پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ جس قدر فحاشی عام ہے اتنا ہی قتل و غارت، اور پھر یہ کہ جیسے ناجائز بچوں کو مار دینا کہ ان کو ہم کیسے سنبھالیں اور پالیں۔ اور اسی طرح ایک عورت جب ایک سے زائد مردوں سے تعلق رکھتی ہے تو بعض اوقات دوسرے بوائے فرینڈ جو ہیں وہ پہلے مرد کو یا اس عورت کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں غیرت میں آ کے یا کسی بھی طرح کے جیلسی کا شکار ہو کر۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ یہ دنیا کے عذاب کی شکل ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو اور سکون نام کی چیز نہ ہو، اور وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے اس کا اظہار یا اس کا اخراج دوسروں کو ستا کر کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو مارنے پیٹنے کے، بچوں کو سیکشلی ابیوز کرنے کے واقعات جو ہیں وہ بے شمار ملتے ہیں، کھلے عام یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ سارے جرم جب انسان کر لیتا ہے، خواہ غصے میں آ کے کر لیتا ہے، تو جب انسان جرم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ پیدا ہوتی ہے، احساس ندامت پیدا ہوتا ہے۔ جب گلٹ پیدا ہوتی ہے تو یہ فیئر کو جنم دیتا ہے، خوف کو جنم دیتا ہے، اور جہاں خوف پیدا ہونے لگے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں ہر طرح کے خوف سے آزاد کر دے۔ من اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن جو اللہ کی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے پھر وہ خوف اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ جب انٹینسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں سیٹسفیکشن نہیں، نہ کھانے میں سیٹسفیکشن۔ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کے دل پر غم ہو، آپ کو کسی چیز میں دل لگتا ہے؟ کبھی کوئی کیفیت یاد کر لیں ڈپریشن کی، غم کی، نہ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کسی سے بات کرنے کو، نہ کوئی شادی خوشی اچھی لگتی ہے۔ ہر وقت دل میں ایک غم، ایک تکلیف، ایک خوف اور ایک بیزاری اور ایک فرسٹریشن کی کیفیت انسان کے اندر رہتی ہے۔ اور اس کا حل پھر کس میں ڈھونڈا گیا؟ کوئی دین میں نہیں، مذہب میں نہیں، ٹرینکولائزرز میں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر سب سے زیادہ اس طرح کی مسکن کا مطلب ہوتا ہے سکون دینے والی ادویات استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ یوتھ کے اندر پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تعمیری کام جو ہے وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس فحاشی کے نتیجے میں عورت نسبتاً کم متاثر ہوتی ہے۔ فحش سین دیکھ کر مرد زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہوتا ہے، اور وہ زیادہ ان کی غلط کاموں میں انوالومنٹ ہو جاتی۔ جب وہ ہر وقت اپنے اس برے خواہشات کے تسکین کے لیے مارے پھرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر عمل کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی زیادہ مواقع دیے۔ عورت جب مینسز کے دنوں میں ہوتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی، بچے کی پیدائش میں کام نہیں کر پاتی، دودھ پلانا ہے کام نہیں کر پاتی، اس کا منتھلی سائیکل کے جو ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اس میں اس کی ایکٹیویٹی پہ اثر پڑتا ہے۔ مردوں کے اندر ایک خاص اسٹیبلٹی ہے، ان کو یہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود جب مرد بے راہ رو ہو جاتے ہیں تو وہ عمل کے کام کے قابل نہیں رہتے، جس کے نتیجے میں ایک ڈکلائن ہوتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے سروے تو کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ پتا چلے کہ کس زوال کو جا رہے ہیں، اور آپ خود سوچیں کہ جب مرد کی بجائے عورتیں گھر کے کاموں میں بھی ذمہ داریاں نبھائیں اور باہر کے کاموں میں بھی، تو اس سے فطرت کے نظام میں کس قدر امبیلنس ہوگا، کتنا خلل پڑے گا۔ اور عورت جب اپنی اصل ڈیوٹی ادا نہ کر سکے اور اس طرح کی مجبوریاں اور ذمہ داریوں میں پڑ جائے تو ایک معاشرہ اور ایک گھرانہ ہر سکون سے عاری ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے ہو، تم کو نہیں معلوم کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، وان اللہ رؤوف الرحیم،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق و رحیم ہے، تو یہ چیز جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی یہ بدترین نتائج تم کو دکھا دیتی. یعنی وہی حضرت عائشہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے.